کملی والے آقا سے محبت کرتے گئے جن کا اسوہ حسنہ، سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم اس رسول کے امتی ہیں، ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں کہ جس کا اسوہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بذات خود ایک معجزہ ہے۔ صحابہ کرام یہ لکھتے گئے کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معجزہ نہ دکھاتے، کوئی اعجاز نہ بھی ہوتا، تب بھی آپ کا چہرہ اتنا نورانی تھا، اتنا نورانی تھا کہ آپ کے صادق اور امین ہونے کے لیے کافی تھا کہ ہر بندہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا تھا جس کو نظر آتا تھا۔ جب ہجرت کی رات تھی، جب کفار مکہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے مکہ میں آئے ہوئے تھے، ان کی امانتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے پاس تھی۔ کیوں؟ کہ ان سے بڑا صادق اور امین اور کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار، یہ منہ بولتا ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کی معجزہ نہ بھی دکھاتے نا، تب بھی لوگ اس بات پر گواہی دینے کو تیار تھے اور دیتے بھی تھے کہ یہ رب کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد، اظہار فرمایا، نبیہ پہلے تھے، اظہار 40 سال کے بعد فرمایا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی آپ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو میں ایک اور انداز میں بیان کروں کہ ایک انگریز ڈاکٹر، جیسے تنظیمیں بنائی جاتی ہے فلاحی کاموں کے لیے کہ یار میں یہ کام کروں گا، اس کے لیے تنظیم بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو اس نے سوچا کہ ایک تنظیم بناتے ہیں جس میں لوگوں کی مدد کی جائے، اور مذہب سے ہٹ کر، مطلب کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پادری، جو بھی ہے، کیا کرتے گئے؟ مذہب سے ہٹ کر سب کی مدد کریں گے، ایک ایسی تنظیم بناتے گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں ان کی ٹیبل کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، اس شیشے کے اندر ضروری چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ان کو ہر وقت یاد کرنی ہوتی ہے کہ یار میں نے آج یہ کام کرنا ہے، اس کو شیشے کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس کو نظر آتا ہے بار بار یار یہ کام آج کرنا ہے، یا کوئی کام اس نے کرنا ہو تو وہ اس کے نیچے رکھ دیتا ہے کہ یہ ضروری کاغذ ہے۔ تو ایسے ہی اس نے ایک چیز لکھی ہوئی اور شیشے کے نیچے رکھی ہوئی، یہ انگریز ڈاکٹر مسلمان نہیں اور تنظیم بنانے کی سوچ رہا ہے، اور مسلمانوں کے اتنا خلاف کہ جب بھی اسلام کا نام آتا، کسی مسلمان کا نام آتا، اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی کہ مسلمان دہشت گرد ہے، جہاں بھی دھماکہ ہوتا مسلمان ہی کرتے ہیں۔ اتنا اسلام سے وہ متنفر تھا۔ اس ٹیبل کے اوپر وہ رکھی ہوئی تھی چٹھ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو وہاں پر ایک پاکستان کے عالم دین، انگریزی اچھی جانتے تھے، وہ وہاں پر گئے، کوئی چیک اپ وغیرہ کروانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرچی رکھی ہوئی ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ محترم کیا آپ کوئی تنظیم بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی بالکل، میں تنظیم بنا رہا ہوں جس میں لوگوں کی خدمت کی جائے گی، فلاح و بہبود کے لیے میں ایک تنظیم سازی کر رہا ہوں۔ تو وہ جو عالم دین تھے پاکستان کے، انہوں نے ایک بات کی کہ آپ تنظیم بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا، آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ اتنا بات کی اور ہٹ گئے۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، کچھ کہنا ہے، تو یہ نہیں کہ اس پہ آپ زور دے دیں،
کہ نہیں تو یہ کر نہ، ایک دفعہ بولے بھائی یہ کام بھی کر کے دیکھنا، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ بار بار کہیں، ہو سکتا ہے وہ متنفر ہو جائے کہ یار یہ بار بار مجھے ایک کام کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے، کہ مجھے عقل نہیں ہے، کہ مجھے اللہ نے دماغ نہیں دیا. تو انہوں نے ایک دفعہ بولا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کر لینا، فائدہ مند رہے گی. آپ یہ بات کر کے چلے گئے. وہ انگریز ڈاکٹر تھا، وہ اپنے کام میں لگا رہا. ایک دن اس کے ذہن میں بات آئی کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر لینا، تمہیں بہت فائدہ دے گی. تو اس نے سرچ کیا انٹرنیٹ پہ، جتنا بھی سیرت کی کتابیں انگلش میں لکھی ہوئی تھی اس نے ساری نکال لی. ایک حدیث ملی اس کو جس کو ہر مفسر نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، ہر سیرت کی کتب میں وہ حدیث موجود ہے. وہ حدیث پڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے اندر کا جہان بدل رہا تھا. حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ضروری کام سے نماز پڑھ کے باہر آئے اور آپ کی رفتار معمول سے ہٹ کر بقدرے زیادہ تھی، اور حضرت بلال حبشی اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے. اور آپ چلتے جا رہے گئے اور کوئی ضروری کام ہے، بولا چلیں آج میرے ساتھ کوئی ضروری کام ہے. اتنا ضروری کام تھا کہ آپ کی چال جو تھی عموم سے ہٹ کر تھی. جیسے آپ آہستہ چلتے تھے، آپ تھوڑا تیز تیز چل رہے تھے. تو آپ نے 3-4 گلیاں جب کراس کی، ایک چوتھی یا 5ویں گلی میں ایک بوڑھی عورت جو اپنے کمزور پن کی وجہ سے، ضعیف العمری کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی اور رو رہی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم ادھر ہی رک گئے. جہاں آپ ضروری کام کے لیے رہے تھے ادھر ہی رک گئے. اور آپ کے ساتھ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی آپ تھے. آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ضروری کام کے لیے جا رہے تھے، میں رک جاتا ہوں یہاں پر، آپ چلیں، ضروری کام تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور ضروری کام میرے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. پہلے اس کی داد رسی کی جائے گی، پہلے اس کا حال دریافت کیا جائے گا، یہ رو کیوں رہی ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل متحمل طریقے سے سکون سے کھڑے رہے اور اس عورت کی بات سنی. وہ عورت رو رہی تھی، آنسو ٹپک رہے تھے، ضعف کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی، بات نہیں صحیح کر سکتی تھی. تو کہنے لگی کہ میں کسی کی نوکر ہوں، باندی ہوں، لونڈی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تیل لے کے جا رہی تھی گھر، دھکا لگا، تیل گر گیا. اب یہ زمین مجھے تیل واپس تو نہیں کرنے والی، لیکن میری جو مالک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ مجھے بہت مارے گی. پوری زندگی اس کی مار میں نے برداشت کیا، لیکن اب طاقت نہیں ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے کسی ایک کو حکم دیا کہ جاؤ گھر سے 5 دینار لاؤ اور اس کا تیل خرید کر اس بوڑھیا کے حوالے کرو. اپنا ضروری کام سائیڈ پہ، اب اس بوڑھی عورت کی سنی جا رہی ہے. تو آپ وہ 5 دینار منگوائے، تیل منگوایا، اس بوڑھی عورت کو دیا اور آپ چلنے لگے. وہ پھر رونے لگ گئی. تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہے؟ پھر وہ کہنے لگی تیل تو مل گیا مجھے، لیکن اب یہ جو دیر ہوئی ہے، میری جو مالک ہے وہ مجھے اس وجہ سے مارے گی کہ تو دیر سے آئی ہے. تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. ضروری کام کے لیے جا رہے تھے، چھوڑ دیا. 2 صحابہ کرام ساتھ تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے کام کو چلیں، ہم ان کے ساتھ جاتے گئے. ان کی جو مالکہ ہے اس کو جا کے کہنے لگے نہیں،
اگر امت کی فریاد میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ ہاں جی، امت کی فریاد رسی اگر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ ضروری کام بھی رہ گیا، سب کچھ رہ گیا.